انفسکم، اب بڑی پیاری مثال آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ مثال بیان فرماتا ہے تمہاری اپنی جانوں میں سے ایک توحید کے لیے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ تمہارے جو نوکر ہے وہ تمہارے مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے برابر کے شریک ہو جائے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، بالکل برابر کے تم ان کے ساتھ حصہ دار بن جاؤ. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور پھر تم ان سے بھی ڈرو جیسے آپس میں ایک سٹیٹس کے لوگوں سے تم ڈرتے ہو. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح تم کبھی یہ گوارا نہیں کرو گے کہ وہ رزق جو تم نے خود نہیں بنایا ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم اس کے پیدا کرنے والے بھی نہیں ہو، اس رزق کے اندر اپنے نوکروں کو اپنے ہی سٹیٹس کے اوپر لے آؤ اس لیول پہ کہ جس طرح تم اپنے سٹیٹس کے اور لوگوں کے ساتھ ڈرتے ہو کہ کوئی میرے سے سٹیٹس میں اوپر نہ ہو جائے، اس طرح تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے ڈرنا شروع کر دو. کیا تم یہ گوارا کرو گے؟ نہیں. پھر اللہ کے لیے کیسا گوارا کرتے ہو تم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی پرسنالٹی کو اٹھا کے گاڈ کے ساتھ تم جو ہے وہ شریک ٹھہراؤ. یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے. تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے. انسان خود مطلب بڑا سینسٹیو ہے توحید کے معاملے، بہت سینسٹیو. انسان خود شرک نہیں برداشت کرتا، کبھی نہیں برداشت کرتا اپنی ذات کے لیے، چاہے کہ وہ کسی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شریک ٹھہرانے کے بارے میں اس کو معاملات سمجھنا ہے کہ یہ شرک کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. تو اللہ تعالیٰ مانا تم کبھی بھی اپنے غلاموں کو اپنے لیول سٹیٹس پہ لا کر ان کے ساتھ برابری برداشت نہیں کرو گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کو اپنا نائب بنا لے کہ یہ چھوٹا آلیہ ہے، کرتا تو میں ہوں، پیچھے خدا ہی ہے اور آگے یہ کرنے والا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں. اب یہ کلیئر کٹ چیزیں ہیں. اب پھر بھی کسی کو بات سمجھنا ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث ٹیکسٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ. اسی لیے وہ کہتے ہیں قرآن حکیم جو ڈائریکٹ پڑھے گا اس کے نظریات وہ نہیں ہوں گے جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کے ہیں. یقیناً وہ اپنے ان فرسودہ عقائد کے مقابلے میں تو گمراہ ہو جائے. اور گمراہ آدمی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو گمراہی سمجھتا ہے اور گمراہی کے راستے کو ہدایت سمجھتا ہے. اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں گمراہ ہوں. لیکن اگر وہ سر تسلیم خم کر دے کتاب اللہ کے سامنے تو معاملات بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں.